کافی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی گلاب کے تازہ پھولوں اور ایئر فریشنر کی ملی جلی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ ان سب چوچلوں کی کیا تک تھی؟ وہ جھنجھلا کر سوچتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا ذہن اتنا منتشر تھا کہ کچھ بھی اسے متاثر نہیں کر پا رہا تھا۔ پرانے زخموں کے ٹانکے ادھڑ گئے تھے آج اس گلابوں کی سیج کو دیکھ کر۔ سجا سجایا کمرہ دلہن کے وجود سے عاری تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے کچھ سوچ کر برابر والے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور توقع کے عین مطابق وہ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بے حس بیٹھی تھی۔ ارشیر ایک لمحے کو رکا، پھر آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو یہاں سے۔ میں نہیں چاہتا میرے دوست کل صبح اٹھ کر تمہیں اور مجھے الگ الگ کمروں میں دیکھیں اور خواہ مخواہ کے سوال کریں، کھردرے لہجے میں کہا، جس پر مہرو نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ گئی۔ نہ تو آپ کی میری شادی عام حالات میں ہوئی ہے اور نہ ہی میں اپنی مرضی سے اس نکاح میں آئی، اس لیے خبردار جو مجھ سے کوئی امید بھی رکھی آپ نے اور جو بھی مقصد تھا آپ کا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اب اگر بلال بھائی پر آنچ بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، غصے سے کہتے ہوئے وہ پھٹ پڑی تھی۔ ارشیر نے چند لمحے اس کے جارحانہ تیور ملاحظہ کیے، پھر جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کی اس حرکت پر مہرو بونچکا رہ گئی اور ساتھ ہی ناگواری کی ایک شدید ترین لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے بازوؤں میں ہاتھ پیر مارتی بری طرح مچل رہی تھی، جبکہ وہ دھیان دیے بنا اسے اٹھائے برابر والے کمرے میں آیا اور اسے صوفے پر ڈال دیا۔ گھٹیا شخص، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ ایک دم سے وہ فاصلہ مٹا کر اس کے مقابل آئی اور اس سے قبل کہ وہ اپنا کہا پورا کرتی، ارشیر نے اپنی طرف بڑھائے گئے اس کے دونوں ہاتھوں پر سختی سے گرفت کسی، مگر اتنے میں اس کے ناخنوں نے ارشیر کی گردن کو چھو کر اس پر ایک خراش لگا دی تھی۔ جواباً اس کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور مہرو کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ زوردار تھپڑ کھا کر وہ واپس اوندھے منہ صوفے پر جا گری، مگر ارشیر نے رکے بغیر اس کا بازو دبوچ کر ویسا ہی زناٹے دار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر بھی جڑ دیا۔ وہ تاب نہ لاتے ہوئے اب کے نیچے گر پڑی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے اسے اپنے مقابل کھینچا۔ وہ بے دم سی ہو کر اس کی جانب کھینچی چلی آئی۔ جنگلی بلی، تم ایسے ہی سلوک کی مستحق ہو، یہی حیثیت ہے تمہاری میرے نزدیک۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ غازی ارشیر تمہیں چھونا بھی پسند کرے۔ ایک جھٹکے سے اسے صوفے پر پٹخ دیا۔ دروازے کو کنڈی لگانے کے بعد اپنے بیڈ پر آ کر اس نے چادر کھینچ کر دور پھینک دی، پھر جگہ بنا کر وہ وہیں بستر پر بلینکٹ اوڑھ کر لائٹس آف کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ سن سی ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی۔ خاموش کمرے میں وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں گونج اٹھتی تھیں، مگر اس بے رحم پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ جیسے جیسے رات بیتتی رہی ٹھنڈ اتنی ہی بڑھتی گئی۔ وہ صوفے پر بنا کسی بلینکٹ یا چادر کے سکڑی سمٹی بیٹھی رہی۔ سارے دن کے اعصابی دباؤ، دماغی طور پر ایک کے بعد ایک جھٹکے اور بھوک و پیاس، اسے اپنا جسم آگ کی طرح تپتا محسوس ہو رہا تھا۔ بخار نے اسے آ لیا تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اپنے ہوش کھو کر دنیا و مافیات سے بے خبر ہوتی چلی گئی۔ بیڈ پر وہ آڑا ترچھا سویا پڑا تھا۔ اس کی آنکھ دروازے پر مسلسل ہونے والے دستک کی وجہ سے کھلی۔ بلینکٹ اپنے اوپر سے اتار پھینکنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ عین اسی وقت اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑے اس وجود سے ٹکرائی، جو سکڑی سمٹی اسی دلہن والے لباس میں آنکھیں بند کیے دنیا جہاں سے بے خبر شاید سو رہی تھی۔ زیورات اتار کر سامنے ہی چھوٹی سی کانچ کی میز پر رکھ چھوڑے تھے۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ رہا تھا اور وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ارشیر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر لب بھینچ کر اس نے مسلسل بجتے دروازے کو دیکھا۔ اٹھ کر چند قدم کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ مہرو تک آیا۔ اے لڑکی، اٹھو۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے جیسے ہی اسے جگانے کے لیے اس کا گال تھپکا تو اسے احساس ہوا کہ وہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ اب یہ نئی مصیبت۔ وہ جھنجھلا گیا، چند لمحے یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے وجود کو مضبوط حصار میں لے کر چند قدم کے فاصلے پر لا کر بیڈ پر ڈال دیا، جہاں کچھ دیر قبل وہ خود سو رہا تھا، ساتھ ہی بلینکٹ اس پر ڈال دی۔ مڑ کر دروازے تک آیا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے ہی اماں بی کی صورت نظر آئی۔ معافی چاہتی ہوں صاحب، وہ نیچے کچھ لوگ آئے ہیں، ان کا کہنا ہے بڑے صاحب نے انہیں بی بی جی کو مہرو کو لینے بھیجا ہے۔ اماں بی نے سر جھکا کر متفکر لہجے میں کہا۔ ارشیر نے سنجیدگی سے گردن موڑ کر مہرو کو دیکھا، پھر انہیں۔ فاروق اور زوار چلے گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی صاحب، وہ تو ناشتہ کر کے جلد نکل گئے۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ آپ کو جگا دیتی ہوں، پر انہوں نے منع کر دیا۔ اماں بی نے تفصیلی جواب دیا، جس کے جواب میں اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اچھا، تم پہلے اسے ناشتہ کروا کر میڈیسن کھلا دو، پھر اس کا لباس تبدیل کروا دینا، آہستگی سے اس نے کہا۔ اماں بی نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا
اور ان کی نظروں کا مفہوم بھانپ کر ارچیر ان سے نگاہیں چراتے ہوئے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ ادھر مہرماں کے گھر والوں کی پریشانیاں لامحدود تھیں۔ رات بھر بلال اور برہان ارچیر کو تلاش کرتے رہے پر وہ نہ ملا۔ بلال کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ اس وقت سے بنا کچھ کھائے پیے وہ بس مہرماں کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ میں اسے اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، اس پر FIR درج کروا کے اغوا اور حبس بیجا میں رکھنے کے دفعات شامل کرواؤں گا، بلال فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہو جائے گا ان سب سے؟ عثمان غازی بہت اثر و رسوخ والا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کو جیل ہونے دے گا؟ جہازیب صاحب نے زچ ہو کر کہا۔ افشا بیگم کے آنسو رکتے نہ تھے، بیجی الگ پریشان تھی۔ زرش بھی رو رو کر مہرو کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے ساتھ اس وقت کو بھی کوس رہی تھی جب اس نے مہرو کو اس کے آفس بھیجا تھا۔ وہ کچن میں گھسی ان سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کل سے کسی کے حلق سے کھانے کا ایک نوالا بھی نہ اترا تھا۔ تو اور میں کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بس چپ چاپ تماشا دیکھوں اپنی بہن کی بربادی کا؟ میں ابھی اتنا کمزور نہیں پڑا ہوں کہ یوں ہی کوئی آ کر ہماری غیرت کو للکارے اور میں صبر کرتا رہ جاؤں۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ دھیمے مزاج اور نرم خو بلال جس سے وہ واقف تھے، یہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ شاہزیب صاحب نے لب بھیج کر اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھا۔ کسی غیر نے آ کر کچھ بھی بکواس کر دیا تو آپ لوگوں نے مہرو کو چھوڑ کر اس پر یقین کر لیا۔ ایک بار تو اسے صفائی کا موقع دے دیتے، بس ایک بار میرے آنے تک رک جاتے، ایک بار تو مجھے بلوا لیتے۔ کتنا روئی ہوگی وہ، اس نے بھیڑ میں اپنے اس بھائی کا چہرہ تلاشا ہوگا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اس کا دفاع کرنے والا یہ بھائی اتنے بڑے طوفان کے سامنے اسے تنہا کر گیا۔ کرسی پر گر کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے اب وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ کب سے خود کو سنبھالتا آ رہا تھا، خود کو تسلیاں دیتا آ رہا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا، مگر اب اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ اب وہ بکھر رہا تھا اور یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سبھی نفوس اپنے دل میں اٹھتے اس درد کو محسوس کر رہے تھے۔ دروازے پر ہونے والی بیل نے ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ان سب نے چونک کر دروازے کو دیکھا اور کہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ شاید مہرو آ گئی ہے۔ مہرو؟ بلال نم آنکھیں رگڑتے ہوئے بے چینی سے دروازہ کھولنے گیا، مگر دروازہ کھلنے پر اسے مہرو کے بجائے عثمان صاحب اور نگہت بیگم کا چہرہ نظر آیا۔ بلال کے تاثرات انہیں اپنے سامنے دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ باقی لوگ بھی وہیں متوجہ تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر ان کے دل میں دکھ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی امڑ آیا۔ آپ لوگ آئیے، تشریف رکھیے۔ ناچار جہازیب صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ بلال البتہ ایک طرف کو ہو گیا۔ شکریہ، عثمان صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور وہ لوگ جہازیب صاحب کی ہمراہی میں چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے افشا بیگم اور بلال بھی اندر چلے گئے۔ بیجی اور زرش البتہ وہیں رک گئیں۔ اب کیا لینے آئے ہیں یہ یہاں؟ ہماری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں کیا؟ زرش سے رہا نہ گیا تو طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں کہتے بچے، اور پھر قصوروار تو ان کی اولاد ہے، وہ نہیں۔ اس عمر تک پہنچنے کے بعد اولاد کب اپنے ماں باپ کے فیصلوں کو اہمیت دیتے ہیں یا انہیں اپنے فیصلوں میں شامل کرتے ہیں؟ بیجی نے نرمی سے پاس بیٹھی زرش کے بال سہلاتے ہوئے اسے سمجھایا، تو وہ لب میچ کر رہ گئی۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کا دکھ بڑا ہے، اور بات آپ کی ہی نہیں ہماری بھی غیرت پر آ گئی ہے اب، اس لیے میں نے اس خبر کو کہیں بھی نشر ہونے سے روک دیا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ بیٹی کا معاملہ ہے، لہٰذا میں خود یہاں تک آیا ہوں۔ عثمان صاحب نے آہستگی سے بات کا آغاز کیا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری جو بدنامی ہوئی ہے، جو ناقابل تلافی نقصان ہماری عزت کو پہنچا ہے، آپ اس سے بری الزماں ہو گئے؟ خبروں میں چاہے نہ بھی آیا ہو، مگر 4 لوگوں نے تو دیکھا نا، اور 8 باتیں بنا کر یہی نتیجہ اخذ کیا کہ شاید ہماری بچی نے آپ کے بیٹے سے پہلے سے نکاح کر رکھا تھا۔ جہازیب صاحب نے طنزیہ لہجے میں ماتھے پر بل ڈالے کہا، جس پر عثمان صاحب مزید شرمندہ ہوئے۔ میں اس بات سے قطعاً انکار نہیں کرتا، لیکن جو بھی ہوا ہے میں اس کی تلافی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا، مہرماں کو اپنے گھر کی عزت بناؤں گا، اور آپ یقین کریں وہ مجھے مہک سے بڑھ کر عزیز ہوگی۔ عثمان صاحب نے سوچنے کے بعد پر یقین لہجے میں کہا، جی بھائی صاحب، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد ارچیر مہرماں کو لے کر گھر آ رہا ہے۔ نگہت بیگم نے اپنی طرف سے انہیں خبر دی تو وہ سب چونک گئے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ افشا بیگم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جیسے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، بالکل سچ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ معاف کیجیے گا، مگر میں ان بھائیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی بہن کو اسی کے مجرم کو سونپ دے۔ اس عرصے میں پہلی بار بلال نے مداخلت کی تو ان سب کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دیکھو بلال، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، تم سمجھدار ہو اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہو۔ اس سب کے نتیجے میں مزید بدنامی ہی آئے گی ہمارے اس سے۔ عثمان صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا کہتا ہے ہمارا معاشرہ کہ ایک بے بس لڑکی کو اسی کے اغوا کار سے شادی کروا کے اپنی نام نہاد عزت بچاؤ؟ کیا یہی حل ہوتا ہے اس مسئلے کا؟
کیا کبھی اس عورت سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایسا چاہتی بھی ہے یا نہیں؟ کہنے کو تو 21ویں صدی ہے، یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں ہم، مگر ہمارے ہاں آج بھی اغوا شدہ اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ میری بہن اپنی خوشی یا رضامندی سے نہیں گئی تھی، اسے آپ کا بیٹا زبردستی لے گیا تھا اسی کی شادی سے۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے سر کہ میں اس کے ساتھ یہ ظلم ہونے دوں گا؟ گنہگار کو سزا ملتی ہے، اس کا نکاح نہیں کروایا جاتا۔ وہ آتش فشاں بن کر پھٹ پڑا تھا، اور اس کے ایک بھی سوال کا جواب ان میں سے کسی کے پاس بھی نہ تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بلال جہاں زیب اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ اس نے سمجھوتے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر میں معمول سے ہٹ کر آج ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھک کر وہ دوپہر میں کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، اور اب شام کے 4 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ سردیوں کی وجہ سے سر شام ہی سورج رخصت ہونے کی تیاریوں میں تھا۔ واش روم میں گھس کر اس نے پانی کی چھینٹیں چہرے پر ماری۔ چہرہ خشک کر کے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو آوازیں آسماں بیگم کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا فاطمہ بیگم بھی ادھر ہی براجمان تھیں۔ تبھی اچانک ان کی نظر اس پر پڑی۔ ارے مریم بیٹا آؤ نا، دیکھو وجاہت تب سے آیا بیٹھا ہے، ابھی تمہاری ہی بات ہو رہی تھی، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تو مریم کے قدم من بھر کے ہو گئے۔ آہستگی سے چلتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ مقابل کے متوجہ ہوتے ہی اس کی گھنیری پلکیں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ اس نے بھی سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ فاطمہ بیگم کے برابر بیٹھ گئی۔ ہاں تو مریم، آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ انہیں لے کر واپس جانا چاہتی ہیں، کیا بات ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے یہاں؟ وجاہت نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم جانا چاہیں گے۔ آپ نے اور آنٹی نے ویسے ہی ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اتنا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ مریم نے بھی اب کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو آپ کا مطلب ہے ہم آپ کے اپنے نہیں ہیں؟ مریم کے اپنا ہونے کے لیے خون کا رشتہ ہونا ضروری ہوتا ہے، احساس اور خلوص کچھ بھی نہیں۔ صاف ظاہر تھا اس کی بات سے کہ اسے ٹھیس پہنچی تھی۔ وجاہت ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹی، کیا ہم آپ کے اپنے نہیں ہیں؟ آسماں بیگم نے بھی سوالیہ انداز میں وجاہت کی تائید کی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے آنٹی، لیکن ہمیں جانا تو بہرحال ہوگا ایک دن۔ مریم کے لیے ان کی بات کا جواب دینا مشکل ہو رہا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کا اپنا دل کیسے اس سے بغاوت کر گیا تھا، اور کسی کے ساتھ جڑا رشتہ اس قدر مضبوط تھا کہ نہ ہونے کے باوجود بھی جب اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا تو مریم کو جیسے شدید گھٹن ہونے لگتی تھی۔ لاکھ وہ اس رشتے کو نہ مانتی ہو، پر خدا تو دیکھ رہا تھا، پھر بھلا وہ کیسے خیانت کر لیتی؟ اور اگر ہم آپ لوگوں کو نہ جانے دینا چاہیں تو؟ وجاہت اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ مریم اس کی ہٹ درمی دیکھ کر ہی غش کھانے کو تھی۔ آپ لوگ ہمارے گھر کی انیکسی میں شفٹ ہو جائیں، پھر وہاں اپنی مرضی کے مطابق رہیے گا، اس نے کہتے ہوئے جیسے اس کی مشکل آسان کرنی چاہی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ کتنے ہی بند باندھ رہی تھی اپنے منہ زور جذبوں پر، تو وہ مزید اسے ستانا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، آسماں بیگم نے بھی تائید کی، تو سب مریم کی جانب دیکھنے لگے جیسے اب اس کا فیصلہ سننا چاہ رہے ہوں۔ جی ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے، رضامندی دینے کے ساتھ ہی اس نے ان سب کے چہرے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ وجاہت نے ایک ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم وہاں کا کرایہ ادا کریں گے، مریم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اچھا، اور کرایہ کیسے ادا کرو گی؟ وجاہت نے جیسے طنز کیا۔ آپ کو نہیں پتہ شاید، پر یہاں پاس کے ہی اسکول میں جاب کر رہی ہوں میں، مریم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تو وجاہت حیران رہ گیا۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور آپ نے اجازت بھی دے دی، مجھے بتایا بھی نہیں؟ وجاہت نے شکوہ کنہ لہجے میں اب ماں سے سوال کیا۔ کیا کرتی بیٹا، بہت ضدی لڑکی ہے، اپنی ضد منوا کر ہی دم لیا، کہتی ہے کہ گھر میں بیکار پڑے رہنے سے اچھا ہے وہ کوئی کام کر لے۔ آسماں بیگم نے بھی ممتا بھری خفگی سے مریم کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ آپ آنٹی سے کچھ مت کہیے، انہیں میں نے ہی منع کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتائیں، مریم نے جیسے ان کا دفاع کیا۔ ہاں بھائی، اب آپ خواتین سے کون جیت سکتا ہے، اور یہاں تو ماشاءاللہ سے 3 حسینائیں بیٹھی ہیں، اور ادھر میں بیچارہ ایک اکیلا۔ وجاہت نے کچھ اس انداز سے کہا کہ وہ تینوں ہنس پڑیں۔ تو طے رہا، اگر آپ کو میری شرط قبول ہے تو بتائیں، ورنہ پھر ہم کل ہی یہاں سے جا رہے ہیں، مریم نے دھمکایا۔ یہ دیکھیے، ہم نے کان پکڑ لیے، اس نے باقاعدہ اپنے کان پکڑے، جس پر مریم نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ لو انیکسی کی چابی، اس نے اٹھ کر دیوار میں لگے ہک سے چابی نکال کر اسے دی۔ اب تو خوش؟ اس کی بات پر مریم نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا، اب تم آ ہی گئے ہو تو چند دن اور رک جاؤ یہاں، آسماں بیگم نے وجاہت کو دیکھ کر کہا۔ امی چند دن نہیں، اب میں مسلسل یہیں رہوں گا، کیونکہ میرا ٹرانسفر واپس لے لیا گیا ہے، کل ہی میں یہاں واپس شفٹ ہو رہا ہوں، اس نے انہیں خوشخبری سنائی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ آسماں بیگم کا چہرہ کھل اٹھا۔ جی ہاں، بالکل سچ، فیضان کے ماموں جو کہ MNA ہیں، ان کی سفارش سے میرا ٹرانسفر روک دیا گیا ہے، اس نے مریم کو فوکس میں رکھ کر بتایا۔
جو پہلے ہی پزل ہو رہی تھی۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، مبارک ہو، فاطمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ مریم کو کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کہ وجاہت اس کی نکاح والی بات کو بلا رہا ہے اور یہ کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ اب اسے خود ہی اس سے ہر ممکن فاصلہ رکھنا ہوگا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا۔ اس کی حالت اب قدرے بہتر تھی۔ رائل بلیو اور آف وائٹ رنگ کے امتزاج والے خوبصورت پرنٹڈ کرتی اور ٹراؤزر میں ملبوس نیلے رنگ کے سفید لیس والے دوپٹے کو سر پہ ٹکائے شفاف چہرے کے ساتھ سنجیدہ سی وہ اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور مکمل طور پر اس سے رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کے گالوں پر اب بھی مدھم سے انگلیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ اماں بی نے میک اپ کا استعمال کر کے ان نشانات کو چھپانے کے لیے اپنی سی کوشش کی تھی، مگر وہ پھر بھی واضح ہو رہے تھے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سیاہ بالوں کو اسٹائل سے سنوارے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اپنے برابر بیٹھی ہمسفر پر بھی نظر ڈال لیتا تھا، جو 90 ڈگری کے اینگل پر اس طرح گھوم کر بیٹھی تھی کہ اڈشیر کو اس کا نیم رخ ہی نظر آتا تھا۔ سارا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ ان کا ایسا تعلق ہی کب تھا جس کے تحت وہ ایک دوسرے کو مخاطب بھی کرتے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد سپہر کو وہ غازی ولا پہنچے۔ اڈشیر نے جیسے ہی گاڑی کو بریک لگایا، مہرمہ فوراً سے پیشتر دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ چند لمحوں بعد وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ گیا۔ یاد ہے نا جو میں نے سمجھایا ہے؟ میرے ساتھ کوآپریٹو رہو گی تو بہتر رہو گی، ورنہ اپنی مشکلات میں اضافے کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ زیر لب اس نے صبح کا پڑھایا ہوا اپنا سبق اس کے سامنے پھر سے دہرایا تو مہرو نے چبھتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اڈشیر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں چبھن لیے ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنے غور سے مت دیکھو، کہیں تمہارا دل تم سے بغاوت نہ کر بیٹھے۔ اس کی جانب جھک کر اس نے سرگوشی کی، گویا اسے تپایا۔ مہرو نے مزید زہر خند ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ تم آخری شخص ہوئے نا، تب بھی میرا دل تم پر نہیں آئے گا۔ زہر میں بجھا تیر اس نے چلایا۔ اتنا یقین ہے خود پہ؟ اس نے جانچا۔ اتنی نفرت ہے تم سے، فوراً جواب آیا۔ وہ ہنوز طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گرفت میں کر لیا۔ اتنی سخت تھی اس کی گرفت کہ مہرو کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سسکاری برآمد ہوئی، مگر دوسری جانب پرواہ کسے تھی؟ چلیں ڈیئر وائف، آفٹر آل آپ کے ان لاز بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں اندر۔ اس نے اسے اطلاع دی اور ساتھ ہی اسے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے پر بیل دی۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا۔ توقع کے عین مطابق اندر داخل ہوتے ہی اس کا پہلا سامنا عثمان صاحب سے ہوا، جنہوں نے اتنی سختی سے جبڑے بھینچ لیے تھے اسے دیکھ کر جیسے ابھی اس کی گردن دبوچ لیں گے۔ ان پر سے نظریں ہٹی تو سامنے ہی مہرو کی پوری فیملی لاؤنج میں براجمان نظر آئی۔ او ہو، صالح صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ہی یہاں آئے بیٹھے ہیں ہمارے ویلکم کے لیے۔ کمینگی سے مسکراتے ہوئے وہ بلال کو دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہرو نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے تم سے، وہ نکاح نامہ جھوٹا تھا۔ مکار شخص، تمہاری اصلیت سب کو پتہ چل چکی ہے۔ بلال درمیانی فاصلہ عبور کر کے دھاڑتے ہوئے اس تک آیا۔ اڈشیر نے شانے چکا دیے۔ آپ سب اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اس نے مہرمہ کے گرد حصار کھینچ کر اسے خود سے قریب تر کر لیا۔ اس کے بازو پر اس کی گرفت سخت تر ہو گئی۔ مہرو نے بے بسی سے اڈشیر کو دیکھا اور پھر بلال کو، پھر بمشکل گویا ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں، نکاح ہو چکا ہے میرا ان سے، مہرمہ نے زخمی نظروں سے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرو، بلال کا ہاتھ بلند ہوا تھا اور اس سے قبل کہ مہرمہ کے گال پر پڑتا اڈشیر نے اسے وہیں روک دیا۔ لگام دو خود کو، تمہارے سامنے مہرمہ جہاں-زیب نہیں بلکہ مسز مہرمہ اڈشیر غازی کھڑی ہیں، یعنی تمہارے باس کی بیوی۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ذلیل، میں تمہیں ابھی اسی وقت ہر چیز سے آگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، عثمان غازی نے گرجدار آواز میں کہا، مگر اڈشیر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کیسے ڈیڈ؟ بھول گئے آپ نے جو پیپرز سائن کیے تھے مجھے ایم ڈی بناتے وقت؟ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ انہیں یاد دلایا۔ غازی انڈسٹریز، شوگر ملز، فیکٹریز اور ہمارے آفس کا 55% کا شیئر ہولڈر ہوں میں، اور آپ صرف 45% کے، تو آخری فیصلہ کس کا ہونا چاہیے؟ میرا، یعنی غازی اڈشیر کا۔ اس کی بات سن کر عثمان صاحب پر روس پڑ گئی، جبکہ وہ اب فاتحانہ نظروں سے وہاں موجود ہر ایک پر نظر ڈال رہا تھا۔ کسی کو کوئی اعتراض؟ بلند آواز سے پوچھا، مگر سب کے سب غصہ پیتے خاموش رہے۔ تو وہ مسکرا کر روتی ہوئی مہرمہ کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر زینے طے کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔